اس بی بی کا ذکر ہے، اس بی بی کی تعلیمات ہیں جو ایک طرف تو مصداق آیہ تطہیر ہے، دوسری طرف مصداق آیہ مباہلہ، تیسری طرف مصداق آیہ ذل قربہ، چوتھی طرف مصداق سورۃ الکوثر ہے، پانچویں طرف اتمام و کمال سورۃ القدر کا ذریعہ ہے، اور چھٹی طرف سورہ دہر اس بی بی کی شان میں نازل ہوا ہے، ساتویں طرف کائنات کی واحد بیٹی ہے جس کا واحد باپ اس کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، آٹھویں طرف کائنات کی واحد زوجہ ہے جس کا شوہر اس کی طرف پشت کر کے نہیں چلتا، نویں طرف یہ شافع یوم جزا ہے، دسویں طرف یہ معیار صدق و صفا ہے، گیارہویں طرف یہ عالمین کی رحمت کی بھی رحمت ہے، بارہویں طرف امام حسن عسکری کہتے ہیں نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، ہم کائنات کے لیے حجت ہے، ہم 11 اماموں کے لیے ہماری دادی فاطمہ حجت ہے۔ برائے خشنودی بی بی پاک بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 13ویں جانب جائیں تو یہ واحد بی بی ہے کہ جس کی انٹری اور ایگزٹ بڑی عجیب ہے، انٹری ہے رحمت للعالمین کے گھر میں، صلب ہے محمد الرسول اللہ کا، اور بطن مطہر ہے محسن رسالت خدیجۃ الکبریٰ۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ واہ۔ 14ویں طرف اگر دیکھیں اس بی بی کے رشتوں کو دیکھیں تو اتنے رشتے کسی کے بھی رسالت و امامت و عصمت سے ڈائریکٹ نہیں جتنے اس بی بی کے ہیں، واحد وجود ہے کائنات کا جو رسالت سے بھی ڈائریکٹ ہے، امامت سے بھی ڈائریکٹ ہے۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، واہ واہ۔ 15ویں جانب اگر یہ دیکھیں تو اس بی بی کی ولادت پر جو لک آفٹر کرنے کے لیے خدمت گزار بیویاں آئی ہیں، ان میں مریم بتول ہے، ان میں آسیہ بنت مزاحم ہے، ان میں سارہ ہے، انبیاء کی مائیں جس بی بی کی بچگی کی خدمت کرتے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ 16ویں طرف اگر یہ دیکھیں تو یہ خاتون محشر بھی ہے، خاتون جنت بھی ہے، خاتون قیامت بھی ہے، خمیر بہشت بھی ہے، ضمیر بہشت بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 17ویں طرف اگر دیکھیں تو آپ یہ بھی ملاحظہ فرما لیں گے کہ بطن مادر میں جو ماں کا دل بہلاتی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ 18ویں جانب دیکھیں تو جو شکم مادر سے دنیا میں آنے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے اسے بطول کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 19ویں جانب دیکھیں تو اس بی بی کی پکی ہوئی 15
روٹیوں کے بدلے میں جنت بک جائے اور پھر اللہ اپنا شکریہ بھی پلڑے میں رکھ دے، اس لیے کہ جنت اس کی قیمت پوری نہ کر سکے۔ ذرا آپ ملاحظہ فرماتے چلیں، اس میں بھی 20ویں جانب اگر دیکھیں تو یہ وہ بی بی ہے، یہ بھی بطول ہے، مریم بھی بطول ہے۔ مریم ہو گئی تھی یتیم، زکریا نے ان کی کفالت کی۔ یتیم کی کفالت سنت ہے، اپنی بیٹی کی پرورش واجب ہے۔ جتنا فرق سنت اور واجب میں ہے اتنا مریم و بطول میں ہے۔ 21ویں جانب اگر آپ دیکھیں تو اس بی بی کا بہترین ترائے امتیاز یہ ہے کہ اللہ نے اس بی بی سے ہر رجس کو دور رکھا ہے۔ یہ 21ویں جانب دیکھیں، ہر رجس اس بی بی سے دور ہے، ہر نجاست ظاہری و باطنی اس بی بی سے دور ہے۔ جو باطنی نجاستیں ہیں ان میں سر فہرست ہوتی ہیں 3، ایک شرک ہے، ایک کفر ہے، ایک نفاق ہے۔ یہ تینوں دور ہیں فاطمہ سے، اور فاطمہ ان تینوں سے دور ہے۔ یعنی کوئی مشرک بھی فاطمہ کو ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور کوئی کافر بھی ان کے خاندان کا کلمہ نہیں پڑھے گا، اور کوئی منافق بھی ان کے خاندان کا کلمہ نہیں پڑھے گا۔ 22ویں جانب اگر دیکھیں، اللہ نے اس بی بی کو یہ اعزاز بخشا ہے، یہ عجیب اعزاز ہے کہ بیٹے ہیں سیدہ شباب اہل الجنہ، شوہر ہے قسیم النار والجنہ، اور خود ہے سیدۃ نساء الجنہ۔ بابا بلند صلوات، صلی اللہ محمد۔ 23ویں بابت اگر آپ دیکھیں تو یہ شہزادی وہ ہے کہ جس کا نور آسمان کے فرشتوں کے لیے ایسے ہی چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے سورج اور چاند چمکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بابا۔ اگر 24ویں جانب کہوں تو یوں کہوں گا کہ توجہ، زہرہ جب نجات چاہتا ہے تو در زہرہ پر آتا ہے۔ دنیا والے ستاروں سے راستہ پوچھتے ہیں، ستارے فاطمہ کے دروازے سے راستہ پوچھتے ہیں۔ 25ویں جانب اگر اس بی بی کی تعلیمات کے پرتو میں شناخت کرنا چاہیں تو اس بی بی کی شناخت یہ ہے کہ وہ کام جو ان کے بابا 23 سال میں نہ کر سکے، وہ کام جو 84 جنگیں جیتنے کے بعد ان کے شوہر نہ کر سکے، وہ اس بی بی نے اپنے ایک خطبے سے کر لیا ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ بابا نے شرک کا مقابلہ کیا ہے، شوہر نے کفر کا مقابلہ کیا ہے، نفاق کو بے نقاب خطبہ فاطمہ نے کیا۔ 26ویں جانب اگر ہم تصور کریں اس بی بی پاک کے مقام و منزلت کا تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ بی بی وہ ہے کہ جس نے اپنے بابا کے جانے کے بعد میکسیمم صبر و تحمل فرمایا ہے، اور میکسیمم دین کی تبلیغ میں اپنی قربانیاں دی ہیں۔ 27ویں منزل میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سارے انبیاء کی انویسٹمنٹ ایک طرف، خاندان بطول کی انویسٹمنٹ ایک طرف۔
माशाल्लाह। सारे अंबिया आए थे इस्लाम को पहुंचाने के लिए, इनके शौहर आए थे इस्लाम की तकमील के लिए, और इनकी औलाद आई इस्लाम को बचाने के लिए। जाने के वाह 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 वाह। नारे हैदरी वाह वाह। क्या बात। 28वीं जानिब अगर हम सोचें तो वो ये है कि इस शहजादी के इस्तिगासे अगर कोई बंदा करे, इस बीबी के साथ कोई इस्तिगासा करे, तवस्सुल करे, तो फौरन उसकी दुआ को अल्लाह शरफ़े इस्तिजाबत अता फरमा देता है। अल्लाह ने ऐसे फरिश्तों की ड्यूटी लगाई है कि इधर आप इस्तिगासा करते जाए, उधर फरिश्ते आपके काम बनाते जाते हैं। सुभान अल्लाह। और अगर 29वें जानिब देखें तो जब कयामत के दिन हर इंसान पसीने में शराबोर होगा, लोगों के पांव जल रहे होंगे, लोगों के चेहरे झुलस रहे होंगे, लोगों के सर जल रहे होंगे, जहां पर तांबे की तरह जमीन तप चुकी होगी, अगर वहां कोई बीबी वकार के साथ नाका पे आएगी, सफारिश करने आएगी, उसका नाम फातिमा। सुभान अल्लाह। आखिरी आज की हद तक सुने और फिर मैं कुछ तालीमात पेश करूं। 30वें मरहले में ये अर्ज करूंगा कि कयामत के दिन जिस बीवी को अल्लाह इख्तियार देगा कि जिसे चाहो जन्नत में ले जाओ, उस बीवी का नाम फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह।